ایسے ہی قربانی کرنے کا ایک مستحب عمل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے قربانی ادا کرنے تک، اور یہ عمل مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کر لو تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے، جان بوجھ کر ہی کیوں نہ چھوڑ دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے وہ اگر بال اور ناخن نہ کاٹے تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ بقرعید کا چاند جب نظر آئے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے افضل ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سمجھ رہے ہو؟ افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کاٹ لیے تو قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ بال بھی نہ کاٹیں اور ناخن بھی نہ کاٹیں، لیکن اگر کاٹ لیے تو بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ اور کچھ علماء نے جو ہے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی شخص کے لیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک ناخن اور بال تراشے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، لیکن لوگ اس کو معمولی کہتے ہیں، اور جہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جیسا اگر کوئی کاٹ لے، کوئی کہے بھائی یہ دنوں میں منع ہے، کیا ہوتا کر لیے تو؟ یہاں شریعت بتا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے نہیں کرے تو کیا ہوا؟ جہاں شریعت نہیں بتاتی ہے وہاں پوچھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا۔ یہ ہمارا آج کا مزاج ہے۔ غیر حاجی کے لیے واجب نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ پابندی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو قربان کرو۔ اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔